اللهم صل علی محمد وعلی محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. مل کر درود ہدیہ کرے محمد والے محمد. فرمانے معصوم ہے ارفعوا اصواتکم علینا بالصلاۃ لانہا طہارۃ و تزکیۃ لانفسکم. معصوم فرماتے ہیں اگر اپنے باطن کو ہر علائش سے با طہارت رکھنا چاہتے ہو تو محمد والے محمد پہ درود بلند آواز سے پڑھا کرو. محمد والے بسم اللہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الملک القدوس العزیز الحکیم. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین سید المرسلین نبی الامی مکی المدنی عربی العجمی ہاشمی المطلبی الابتہی التہامی سید البہی سراج المزی کوكب دری صاحب المقام رفیع المدفون بارض زکیہ ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ الاحسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر وأحسن تأویلا. صلوات بابا. دعا ہے خالق لم یزل اہل بیت اطہار کا صدقہ آپ کی ہم سب کی اس عظیم ترین لاریب عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. حاضرین میں یا آپ کے متعلقین میں کوئی بیمار ہے مولا بیمار کربلا کا صدقہ اسے شفا یاب فرمائے. حسین چیمہ صاحب زخمی ہیں مولا کربلا کے زخمیوں کا صدقہ اسے زندگی عطا فرمائے. جتنی میرے ذمہ دعائیں ہیں مولا سب دعاؤں کو مستجاب فرمائے. بالخصوص خدمت گزار مینجمنٹ المہدی سنٹر کی جناب خلیفہ نفیس الحسن صاحب، حاجی سلامت علی اور زین عباس بخاری عزیزم امتیاز اور قبلہ و کعبہ مولانا عسکر نجفی صاحب اور پڑھنے والے میرے بھائی بہترین مولا کے پرتشیر ذاکر ماسٹر نیاز حسین، جناب محترم راجہ حسن رضا صاحب، صابر خان، دیگر پڑھنے والے عزیزوں کی اللہ زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے. اور عزیز راجہ عمار یاسر کے والد عابد حسین راجہ کو اللہ صحت و تندرستی عطا فرمائے. اور اس سارے سلسلے کے روح رواں سرپرست اعلیٰ میرے قبلہ و کعبہ ایت اللہ ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالی اور ان کے پورے گلشن کو مالک ہمیشہ آباد رکھے اور ان کا سایہ قائم و دائم رہے.
اور سید اعجاز بخاری صاحب احمد بخاری کے والد گرامی بیمار ہیں، مولا بیمار کربلا کا صدقہ انہیں اور جوان عاشق کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور وہ مجالس عزا میں شرکت فرمانے کے قابل ہو جائیں، اور بھائی رزاق صاحب اور ان کے تمام ساتھی سب کو مولا اجر عظیم عطا فرمائے، اور اس کی ذات جانتی ہے، اگر کوئی دعا رہ گئی وہ جاننے والی ذات ہے، اسے مالک مستجاب فرمائے، اور کربلا کی معصومہ بچی کا صدقہ سیدہ عنایہ فاطمہ کو مولا صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک بلند صلوات دیا کرے محمد آپ کی خدمت میں گفتگو کا سلسلہ ان معروضات پہ آگے بڑھ رہا ہے کہ اس دنیا میں دو طرح کی تقسیم ہے، کچھ اہل مذہب ہیں، کچھ بدون مذہب ہیں۔ جو اہل مذہب ہیں وہ کسی نہ کسی مذہب کے پابند ہیں، اور جو بغیر مذہب کے ہیں وہ تمدن کے پابند ہیں، ان کو انہی پہ اکتفا ہے، اور اہل مذہب کا نام لیتے ہیں، مذہب کی بات کرتے ہیں، اپنے معمولات زندگی کو مذہب کی دستور کے مطابق چلانے کا دعویٰ فرماتے ہیں۔ پھر جو مذاہب ہیں آگے ان کی دو قسمیں ہیں، کچھ مذہب وہ ہیں جو خود ساختہ ہیں، اور کچھ مذاہب وہ ہیں جو خدا ساختہ ہیں۔ توجہ فرمائیں گے آپ؟ میں کچھ عرض کروں گا۔ کچھ خود ساختہ ہیں، بیٹا آپ ادھر بیٹھا کریں، بالکل آگے سامنے بیٹھا کریں، مجھے تو ہر کسی کی زیارت کرنی ہوتی، پھر میرے لیے پورا ٹرن لینا مشکل ہوتا ہے۔ ایک صلوات ہدیہ کر دیں محمد والے محمد۔ کچھ مذاہب خود ساختہ ہیں اور کچھ خدا ساختہ ہیں۔ خود ساختہ مذاہب وہ ہیں کہ جن کے راہبر، لیڈر، ہادی، پیشوا اللہ نے متعین کر کے نہیں بھیجے، بلکہ خود انہوں نے اپنے جستجو سے انسانیت کی خدمت کے لیے اقدامات کیے، اور ان کے چاہنے والوں نے ان کے انہی اقدامات کا نام مذہب رکھ لیا۔ ان مذاہب میں جیسے ہندو دھرم ہے، خود ساختہ مذہب جن کے راہبروں کو اللہ نے متعین کر کے نہیں بھیجا، ہندو دھرم ہے، اب ان کے راہبروں کو اللہ نے متعین کر کے نہیں بھیجا، انہوں نے اپنی جستجو سے انسانیت کی خدمت کے لیے اقدامات کیے، ضابطے بنائے۔ توجہ ہے؟ جیسے سکھ دھرم ہے، بابا گرو نانک کے ماننے والا، جین مت ہے، آریہ سماج ہے، مہاتما گوتم بدھ کے ماننے والے ہیں، گھبرا تو نہیں رہے؟ اچھا، ان کے راہبروں کو اللہ نے متعین کر کے نہیں بھیجا، ہاں البتہ یہ جستجو حق میں مصروف رہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حق کو تلاش کرتے کرتے جہاں یہ تھک کے بیٹھ گئے، ان کے چاہنے والوں نے ان کی تھکن کا نام ہی مذہب رکھ لیا۔ بہت مہربانی، سلامت رہیں مولا، آپ کو سلامت رکھے۔ ابھی سب صاحبان کو سمجھ آ رہی بات لے رہے ہیں نا سارے صاحبان؟ میں چاہتا ہوں کہ نوجوان نسل کو ہم آگاہی دیں کہ زمانے میں نظریات چل کیسے رہے ہیں، توجہ ہے، اور مسائل کیا ہیں۔ اچھا، اب دوسرے وہ مذاہب جو خدا ساختہ ہیں، وہ ہیں کہ جن کے راہبروں کو اللہ نے متعین کر کے بھیجا۔ ان مذاہب میں جیسے یہودی ہیں، ان کے راہبروں کو اللہ نے متعین کر کے بھیجا، راہبروں پہ آج بھی کوئی انگشت نہیں اٹھا سکتا، ان کے راہبروں میں کوئی شک اور ڈاؤٹ نہیں ہے، راہبروں کو اللہ نے متعین کر کے بھیجا۔ ہاں، اللہ نے بھیجا تھا کچھ بنا کر، چاہنے والوں نے اپنے محبت میں مان کچھ اور لیا۔ بڑی مہربانی، حیدر یا علی، بڑی مہربانی، سلامت رہے۔ اچھا بھائی، حکم دے رہے کہ تھوڑی تھوڑی آگے زحمت فرما لو، تھوڑی تھوڑی آگے زحمت فرما لو۔ بخاری صاحب ہلو تھوڑے جہاں سے، ہلو بابا۔ بسم اللہ
بس جی بس تیری نہ آگے ہو جان کے پھر میں جی بسم اللہ تھوڑا تھا سر تاج ہو. ہاں جی ہاں جی صلوات بھی پڑھتے ہیں محمد والے محمد. ایک جوشیلی صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. اچھا بھی یہ فرمائیں کہ ہر روز جو یہ کہنا پڑتا ہے تو ہم بھی تو کسی مذہب اور ضابطے کے پابند ہیں، اور اس کو اگر ضابطہ مجلس سمجھ لیں اور آپ خود ہی آگے تشریف لے آیا کریں تو کتنی خوبصورت بات ہو. اب دیکھیں نا، آپ کو میں آپ کی خدمت میں نوکری کے لیے دوسری بار حاضر ہوں. جیسے آپ کو میرا پتہ چل گیا ہے کہ یہ کس طرح کا ذاکر حسین ہے تو مجھے بھی آپ سے محبت ہوگی. مجھے پتہ ہے کہ میرا مجمع بڑا مخلص ہے، بہت اچھے ہیں آپ. میرا معاملہ یہ ہے کہ میں کوئی وہ طے شدہ کوئی رٹ کے لکھی ہوئی وہ کرتا نہیں ہوں. میری گفتگو آپ کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے. ایسے گوشوں کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. ظاہر ہے رہنا تو اپنے دائرہ کے اندر ہی ہوتا ہے نا. توجہ فرما رہے ہیں نا، مگر بات کرنی تو پھر وہ لطف جو ہے وہ رہ نہیں جاتا. ایسا ہی ہے نا، آپ خود ممبر آنے والے لوگ تو آپ ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ میرا پڑھنے کو جی چاہنے لگے. سلامت رہے مولا سلام. اللہ اکبر سلامت یا رسول اللہ. حیدری لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا زہرا. مولا سلامت حیدری یا اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. دیکھیں نا وہ میرے بھائی راشد زیدی صاحب آتے بھی دیر سے اور آرام سے پھر جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے. توجہ ہے نا، یہ ہے نا طریقہ کہ بندہ پھر جیسا آئے جس ٹائم آئے اس کے مطابق بیٹھ جاؤ. ورنہ میرا جی چاہتا ہے وہ جہاں ہوں. مگر اچھی بات ہے جب مجلس پر اچھا یہ ذہن میں رکھنا، یہ سفینہ نجات ہے. سفینے پہ بیٹھنا لازم ہے. سفینہ یہ واحد سفینہ نجات ہے، سفینہ حسینی، جس پہ پھر یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ آگے کون بیٹھا ہے پیچھے کون بیٹھا. آئیے سفینہ نجات ہے. اور پھر بطول کا لال اس سفینے کو جہاں سے پرواز دیتا ہے عرش کے ساتھ جب ٹکرا جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ عرش مولا کیا ہے اور کربلا مولا کیا ہے. بہت مہربانی. ہاں اللہ اکبر یا رسول اللہ. مولا سلامت مولا سلامت. جی جی ہاں، عرش کو مولا بنانا اور کہنا آسان ہے، عرض کربلا کو کربلا مولا بنانا یہ فاطمہ کے لال کا کمال کوئی اور کر نہیں سکتا ہے. توجہ فرما رہے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جن کے راہبروں کو اللہ نے متعین کر کے بھیجا، جیسے یہودی ہیں ان کے راہبر حضرت موسیٰ، عزیر، داؤد. اب یہ تو معصوم ہے، توجہ خبر ہے یا نہیں؟ تو راہبروں کی وجہ سے اللہ نے ان کے دین کو نہیں منسوخ کیا، بلکہ چاہنے والوں نے چاہت ہی چاہت میں اللہ نے کہا تھا نبی ہیں، انہوں نے کہا نہیں اللہ کے بیٹے ہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں. اچھا اب اگرچہ کہا محبت میں، مگر اللہ کو یہ حرکت اتنی ناپسند آئی کہ ان کو جہنمی قرار دے دیا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور یہودیوں کے دین کو منسوخ کر. تو پتہ چلا کہ محبت میں بھی اپنی مرضی نہیں چلتی. بڑی مہربانی مولا سلامت رکھو. بڑی مہربانی آپ کو مولا سلامت ذہن سلامت رہو. محبت میں بھی اپنی مرضی سلامت رہے. بیٹا مجلس میں بولا کرو، اپنی مرضی نہیں چلتی.
محبت بھی وہ کام آئے گی کہ جو کسی ضابطے کے مطابق ہو، اور ان کا کوئی جرم نہیں ہے، بغض نہیں ہے ان کو موسیٰ داؤد اور عزیر سے بغض نہیں۔ تو اب مجھے اپنے مولا کا فرمان سامنے آتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ بندے بغض میں جہنم جائیں گے۔ علی فرماتے میری وجہ سے دو قسم کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کچھ وہ جو میرے بغض کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے، مجھے وہ نہیں مانیں گے جو میں ہوں، اور کچھ وہ توجہ ہے جو میری محبت کا دعویٰ کرتے کرتے توجہ ہے وہ کچھ بھی کہہ دیں گے جو میں نہیں ہوں۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، سارے بولو، سمجھ آئی تو بولا کرو، حیدر سلامت رہے، یہ آپ کی تائید ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدر یا علی یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی، توجہ ہے یہ نہیں کہ بلاؤ کا، لہذا آل محمد کو توجہ میری طرف رہے، ایسا مانو جیسا وہ چاہتے ہیں۔ اللہ نے کہا نبی، یہودیوں نے کہا نہیں عزیر اللہ کے بیٹے، توجہ ہے، تو کیا ہوا کہ راہبروں میں تو کوئی شک اور ڈاؤٹ نہیں، ماننے والے اتنے گر گئے توجہ ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہ آئی، حالانکہ اگر غور فرماتے تو بیٹا ہونا کمال نہیں ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بیٹا تو نبی کا ہلاک بھی ہو سکتا ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ منصب الہی کا ہونا کمال ہے۔ اللہ نے رد کر دیا، یہودیت کو رد کر دیا، کیوں؟ بغض نہیں کیا، میں پھر شور دے کے کہہ رہا ہوں، محبت میں بھٹک گئے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ محبت کا دعوے دار کامیاب ہو جائے، اس لیے آل محمد نے آپ کو سنبھالا ہوا ہے۔ یہ جو سلسلے کرتے ہو نا، خدا کی قسم، یہ تعزیہ، یہ عزاداری، یہ تابوت اٹھا کے دنیا کو بتاتے ہیں کہ جس کا تابوت اٹھایا جائے وہ اللہ نہیں ہوتا ہے۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بہت مہربانی، بہت مہربانی، حیدر ہی یا علی یا علی یا علی، آپ کی اس عزاداری نے، یہ آپ کی عزاداری کی پاور ہے کہ ہمارا کوئی بھی عزادار بھٹکتا نہیں ہے، چونکہ اگر کوئی بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو فوراً تصور آ جاتا ہے کہ نہیں، جو شہید ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جس کے تابوت اٹھائے جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ یہ تمہاری خدا کی قسم، اس عزاداری کی کوئی قیمت لگا ہی نہیں سکتا۔ اس نے اپنے دامنوں میں ہر چیز کو سمیٹا ہوا ہے۔ ہاں یہ ذہن میں رہے، کبھی یہ گھمنڈ کوئی ذاکر، کوئی خطیب، کوئی مولانا، کوئی سامع یہ نہ کر بیٹھے کہ ہماری وجہ سے عزاداری ہے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ حسین کی عزاداری ہے، حسین کسی وجہ کا محتاج نہیں ہے، ہم عزاداری کی وجہ سے ہوں۔ بڑی مہربانی، حسین کسی وجہ کا محتاج ہے ہی نہیں، عزاداری کی وجہ سے آج ہم عزاداری کی وجہ سے ہیں، ہماری عزت عزاداری کی وجہ سے، ہماری غیرت عزاداری کی وجہ سے، ہماری محترم روایات عزاداری کی وجہ سے، توجہ میری طرف رہے یا ہم عزاداری کی وجہ سے باقی ہیں، اور یہ جو ہمارا باقی رہنا ہے یہ آج یا کل کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ عزاداری بھی قیامت تک باقی ہے، عزادار بھی قیامت تک باقی ہے۔ یا علی اللہم صلی اللہ محمد
حالانکہ توجہ چاہتا ہوں، حالانکہ یہ یہودی قوم کوئی انپڑھ قوم بھی نہیں ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آنے والے اللہ کے بھیجے ہوئے بتاتے رہے کہ ہم نہ اللہ ہیں نہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ کیوں؟ وہ قل ہو واللہ احد، وہ قل ہو واللہ احد، کہو یہ اس کا حکم ہے کہ اللہ احد ہے، ایک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کی اولاد ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد، وہ لم یلد ولم یولد، یعنی نہ اس کو کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا۔ یہ تو کیوں کہا؟ محبت میں کہا کہ اللہ کے جی بیٹے ہیں، توجہ ہے نا؟ جتنی مذمت کہ لوگ کعبہ بیٹھے ہیں، یہودی عقیدے کی قرآن میں آئی ہے اور کسی عقیدے کی اتنی مذمت نہیں آئی۔ جگہ جگہ پہ یہود و نصارہ کو اللہ نے قرآن میں مذمت کی اور ڈالتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا عیسائی کرسچینٹی، ان کے رہبر حضرت عیسیٰ کو اللہ نے متعین کر کے بھیجا، توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ نے نبی بنا کر بھیجا اور انہوں نے محبت میں بیٹا بھی کہا، ابن اللہ بھی کہا اور کلمت اللہ بھی کہا، توجہ ہے، روح اللہ بھی کہا، جو جی آیا محبت میں کہتے گئے۔ تو اللہ نے نصارہ کو بھی یعنی عیسائیت کو بھی یہودیت کی طرح مسترد کر دیا۔ اجازت ہو تو ایک بات کرنی، یہ آل محمد نہ ہوتے تو خدا کی قسم اللہ کی توحید کوئی سمجھا ہی نہ سکتا۔ انہوں نے تخت چھوڑ کر بھی اللہ کی توحید کی بقا کی جنگ لڑی۔ ہارون رشید کے دربار میں عیسائی نے آ کے جب علماء کو اکٹھا کر کے اس نے مناظرہ کروایا تو عیسائی نے کہا کہ میرا سوال ہے، سب مولوی حضرات بیٹھے تھے، کہ عیسیٰ تمہارے عقیدے میں نبی ہے یا نہیں؟ سب مسلمان مولویوں نے کہا نبی ہے۔ بات دینا چاہتا ہوں، بیدار رہیے۔ کہا نبی ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا عیسیٰ تمہارے قرآن کے مطابق نبی ہے نا؟ وہ سب کہنے لگے نبی ہے۔ تو کہا تمہارا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اچھا وہ کہنے لگے وہ کہتے وہ بھی نبی ہے۔ پھر عیسائی کہتا ہے اچھا بتاؤ کہ عیسیٰ تمہارے عقیدے کے مطابق زندہ ہے یا مر گیا ہے؟ وہ مولوی کہنے لگے زندہ ہے، چوتھے آسمان پہ موجود ہے۔ تو کہتے ہیں پھر تمہارا نبی مر گیا ہے یا زندہ ہے؟ گھبرا تو نہیں رہے؟ تو ہارون رشید کا دربار بھرا ہوا تھا مولویوں سے، سب نے کہا کہ وہ چلے گئے دنیا سے، مر گئے۔ تو عیسائی نے کہا پھر تم ایسا کرو کہ جو مر گیا ہے اس کی نبوت کہاں، آؤ جو زندہ ہے اس کو نبی مان لو۔ توجہ ہے، جو گیا ہی مر ہے اس کی نبوت کو کیا لینا؟ عیسیٰ زندہ ہے، زندہ کا کلمہ پڑھ لو، چونکہ تم مانتے ہو خود نبی بھی مانتے ہو، عیسیٰ کو زندہ بھی مان رہے ہو، اپنے کے بارے خود کہہ رہے ہو کہ وہ مر گیا ہے، لہذا مرے ہوئے کی نبوت کو چھوڑو، زندہ کی نبوت کو مانو۔ پورے دربار پہ سنادات آ گیا، توجہ ہے یا نہیں؟ جب علی بن یقطین نے یہ صورتحال دیکھی، قریب تھا کہ لوگ اس عیسائی کی دلائل کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے، اس نے فوراً بڑے دربار کو روکا، کہا رکو، اس کا جواب زمانے کا محمد دے گا۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، اس کا جواب اس دور کا محمد دے گا۔ عیسائی نے سر اٹھایا کہ محمد زندہ ہے۔ علی بن یقطین نے کہا تھا کہ تو ہماری اذان نہیں سنتا؟ توجہ چاہ رہا ہوں، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔
کہا کیا ہے اذان؟ کہا اذان دو۔ جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو علی بن یقطین کہتا اگر عربی جانتا ہے تو بتا یہ کس چیز کا اعلان ہے کہ اگر مر گیا ہوتا تو ہم کہتے اشہد ان کان محمد رسول اللہ، کہ محمد اللہ کا رسول تھا۔ یہ اذان و کلمہ گواہی دے رہا ہے کہ محمد اللہ کا رسول ہے۔ مہربانی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری اللہ مسلم، مہربانی کرو، مہربانی حضور قبلہ کا بہت مہربانی، کیونکہ میرے خاموش دوستو سب تک آواز آ رہی ہے۔ ہاں کہ جو نہ ہو اس کو کہتے ہیں کانا، تھا۔ ہر روز اذان میں کہنا اشہد ان محمد الرسول اللہ، اس بات کا اعلان ہے کہ محمد اللہ کا رسول ہے۔ اور علی بن یقطین کہتا ہے بجسم و جسمانیات ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، توجہ ہے۔ عیسائی کہتا ہے میں نے تو سنا تھا مر گیا، توجہ ہے۔ کہا نہیں ابھی تجھے دکھلاتے ہیں کہ زمانہ کبھی بھی محمد سے خالی نہیں رہا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ، حیدری۔ ہارون رشید نے کہا زمانے کے محمد کو لے آؤ۔ امام موسیٰ کاظم، باب الحوائج، باب الحوائج، میرے مولا امام موسیٰ کاظم کو اطلاع ہوئی کہ مولا لوگ غیر مسلم ہو جائیں گے، عیسائی ہونے لگے، وہ دلیل مانگ رہا ہے، بھرے دربار میں کسی کے پاس دلیل نہیں۔ امام نے فرمایا دلیل تو میں ہوں۔ دربار میں دلیل کا دلیل تو انا دلیل، میں دلیل ہوں، ٹھیک ہے چلے۔ جب میرے مولا پہنچے تو پورا دربار احترام کے لیے کھڑا ہوا۔ مولا تشریف فرما ہوئے، عیسائی سمجھ گیا کہ جس کا سب نے احترام کیا ہے وہ یہی ہے۔ جب غور سے دیکھا تو کہتے ہیں جو میں نے اپنی کتابوں میں محمد کی نشانیاں پڑھی ہیں، سر اٹھانا یار، سر اٹھانا، بڑی مہربان۔ وہ کہتا ہے جو تورات و انجیل میں یجدونہ مکتوبا عندہ فی التوراۃ والانجیل، اگر گزشتہ حسرہ میرا ذہن میں ہے تو کہ سرکار کی ساری نشانیاں تورات انجیل زبور میں موجود ہیں، تو وہ پڑھا لکھا عیسائی کہتا ہے میں نے جتنی نشانیاں محمد کی اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں وہ ساری کی ساری اس میں موجود ہیں۔ یا علی بسم اللہ صحیح، بسم اللہ۔ مولا تشریف کے درباری کہتے اب پوچھو، حوصلہ ہوا، مشکل کشا جو آ گیا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اداس چہروں پہ رونق آئی، علی کے ذکر میں شیعہ چہرے بنا کے بیٹھا کر۔ آل محمد کا جب ذکر ہو رہا ہو، فضیل ہو رہا ہو، تو چہرے ذرا مومن والے بنا کے بیٹھا کرو، کشادہ پیشانی سے محبت سے سماعت فرمایا کرو۔ یہ چہروں پہ تھکن تو آنی نہیں چاہیے جب ذکر علی ہو رہا ہو۔ اداسی دور ہوئی، تھکن دور ہوئی، آپ سینہ تان کے کہتے ہیں اب پوچھو، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ مزہ لے رہا ہے، آپ سارے یک زباؤں کے کہتے ہیں اب پوچھ، توجہ ہے؟ اس نے ان کی طرف دیکھ کے مسکرایا اور مسکرا کے ادھر جاتے ہوئے سر جھکایا۔ بڑی مہربانی، مولا سلامت رکھے، مولا سلام، ہاں جھکے ہوئے سر کے ساتھ مولا کی خدمت میں حاضر ہو کے کہتا ہے، مولا حاضر ہو کے کہتا ہے سرکار حضور جناب محترم جو بھی زین شاہ جی اب توجہ فرمان۔ جن کی گاڑیاں ڈبل پارک ہیں پلیز ہٹا لیں، ٹرک والوں نے نکلنا ہے، پلیز ہٹا لیں، 2-3 گاڑیاں۔ ہاں اعلان کرتے ہاں ہاں کہہ دو کہہ دو۔ محمد وآل محمد جی ٹھیک۔
یہ ٹھیک ایک ہی بار کہہ دیا یا علی یا علی حق ہے. بسم اللہ بسم اللہ. بڑی مہربانی راجستھان. آپ تھوڑی تھوڑی آگے خیر نام. بسم اللہ علی محمد. پوچھوں؟ مولا فرماتے ہیں پوچھو. کہتا ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں؟ میرے امام نے آیت پڑھی یاتی من بعدی انی مبشر برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، کہ میں اس عیسیٰ کو جانتا ہوں جو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گواہ ہیں، گواہ کے طور پہ جانتا ہوں. بڑی مہربانی ہے. کون ہے نا قرآن میں؟ کہو بھائی میرے خاموش دوستو، حضرت عیسیٰ کا اپنا قول موجود ہے قرآن میں. انی مبشر برسول، کہ میں تو بس خوشخبری دینے آیا ہوں ایک رسول کی. یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اور اس کا نام احمد ہوگا. توجہ ہے یا نہیں؟ تو مولا فرماتے ہیں ہاں میں اس عیسیٰ کو جانتا ہوں جو میرے نبی اور میرے جد محمد کا گواہ ہے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی عیسیٰ تو اسے میں نہیں جانتا. توجہ ہے یا نہیں؟ مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے. میں تو اس کی گواہی جو اس نے دی اس عیسیٰ کو مانتا ہوں کہ وہ گواہ ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور وہ خوشخبری دینے والا ہے. اب حیران ہوا تو مولا فرماتا ہے اچھا تو یہ بتا کہ گواہ افضل ہوتا ہے، توجہ ہے، یا نبی یا اس کی نبوت کا گواہ؟ وہ کہتا ہے کہ گواہ کا تو دوسرا نمبر ہے، پہلی فضیلت تو صاحب نبوت کی ہے. تو فرمایا عیسیٰ گواہ ہے یا نہیں ہے؟ کہا ہے. تو وہ کہتا ہے نبی تو آپ بھی مانتے ہیں نا؟ توجہ ہے. امام نے فرمایا ہاں نبی مانتا ہوں بطور گواہ. بڑی مہربانی، توجہ چاہتا ہوں. اچھا تو کیا مانتا ہے عیسیٰ کو؟ تو بتا. امام فرماتے ہیں اب توجہ چاہتا ہوں پوری. اس نے کہا کہ میں ابن اللہ مانتا ہوں، اللہ کا بیٹا ہے. میں نے فرمایا کچھ دلیل؟ توجہ ہے. وہ کہتا ہے دلیل یہ ہے کہ بغیر والد کے وہ پیدا ہوئے، اور جس کا بیٹا ہے وہ تو پاک ہے. توجہ ہے. ماں خطاوار نہیں، معصومہ ہے یا نہیں؟ امام نے فرمایا معصومہ ہے. توجہ ہے. کہا تمہارے قرآن کے مطابق کردار مریم پاک ہے یا نہیں؟ امام نے فرمایا پاک ہے. تو گھبرا تو نہیں رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے وہ اس لیے باپ نہیں ہے تو اللہ کا بیٹا ہم گردانتے ہیں. تو امام نے فرمایا اللہ کا بیٹا ہوتا تو گھر میں پیدا ہونے دیتا. یار مہربانی ہے، بڑی مہربانی. سلامت یا علی یا بڑی مہربانی. سارے بولو بسم اللہ. حیدری. وقت ولادت اسی مریم کو اللہ نے بیت المقدس سے یہ کہہ کے نکال دیا کہ نکل جا مریم، ہاذا بیت العبادہ لا بیت الولادہ. مریم یہ ولادت خانہ نہیں ہے، یہ زچہ خانہ نہیں ہے، یہ میرا عبادت خانہ ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ تو مولا نے فرمایا اللہ نے نکالا ہی اس لیے، توجہ، کہ تم بطور دلیل استعمال کرتے.
اچھا بی بی خاموشی ہے تو مولا فرمایا اچھا یہ بتا اب سر اٹھانا. حضرت عیسیٰ نے سنا ہے کہ کبھی کبھی نماز اور روزے میں غفلت کر جاتے تھے. توجہ چاہتا ہے راجہ صاحب مہربانی بھائی مہربانی جس کو سمجھ آئے. کیوں بھئی سنٹر والے میرے حیران دوستوں سمجھ آ رہی ہے آپ صاحبان. اب مولا فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی نماز روزہ میں سنا ہے وہ ذرا غفلت کر جا چیخ اٹھا. کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ تو زاہد اور عابد تھے. وہ تو پابند صوم و صلاۃ تھے. وہ تو اللہ کی عبادت گزار تھے. تو کہا کس کی عبادت کرتے تھے؟ بڑی مہربانی. عبادت کس کی کرتے تھے؟ ارے جو عبادت گزار ہو وہ عبد ہوتا ہے. جس کی عبادت ہو وہ اللہ ہوتا. بسم اللہ بسم اللہ. یا علی یا علی یا علی. مولا سلامت رکھے مولا سلامت رکھے. سلامت ہیں آپ مولا سلامت رکھے. ایک دفعہ میرا بھی ایک جوزف نامی عیسائی کے ساتھ گفتگو ہوئی تو مجھے کہنے لگے کہ لندن میں حسینی مشن میں میرا عشرہ تھا اور وہ بھی سنتا رہا آن لائن. تو پھر ملاقات ہوئی تو کہتا ہے کہ آپ نے اچھی گفتگو ساری کی مگر ایک دن بہت تکلیف ہوئی. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے آپ نے ہمیں وکٹم کیا, ہمیں نشانہ لگاتے رہے, ہم پہ نشانے بازی کرتے رہے. میں نے کہا وہ کون سی, ہم تو ایسا کام نہیں کرتے. یہ مجلس تو امام کی سکھلاتی یہ ہے کہ کسی کو ٹارگٹ نہ کرو. وہ کہتے ہیں آپ نے تو بہت جوش سے کہا کہ عیسیٰ کی ماں کو نکالا گیا. تو میں نے کہا نکالا نہیں گیا. کہاں پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ؟ بیت المقدس کے اندر. کہتا نہیں باہر. تو اعتراض کس بات پہ؟ کہتے اعتراض اس بات پہ ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے کہہ دیا کہ علی کی ماں کو بلایا گیا. توجہ ہے. تو اگر وہ عبادت خانہ ہے تو کعبہ بھی تو عبادت خانہ ہے. اگر وہاں یہ کلیہ صادق آتا ہے کہ ھذا بیت العبادہ لا بیت الولادہ, تو کیا وہاں پہ یہ کلیہ صادق نہیں آتا؟ وہ بھی تو عبادت خانہ ہے. تو کیا وجہ ہے کہ عیسیٰ کو نکالا جائے اور علی کی ماں کو توجہ ہے بلایا جائے؟ یہ بات آپ کی میری سمجھ میں نہیں آئی. میں نے کہا میں سمجھا دیتا ہوں. کہتے سمجھائیں. میں نے کہا عیسیٰ کی ماں مریم کو نکالا گیا آپ کی وجہ سے. اگر جملہ لے سکو تو اس کی وجہ ہو تم. کہتا ہے وہ کیسے؟ میں نے کہا چونکہ اللہ جانتا ہے ہر کسی کے ارادوں کو. توجہ ہے نا بڑی میں سلامت رہے. اللہ ہر کسی کے ارادوں سے آگاہ ہے. اللہ جانتا تھا تمہارے ان ارادوں کو کہ تم نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا ہے. اگر گھر میں ولادت ہو جاتی تو اسی کو دلیل بناتے کہ جس کے گھر پیدا ہو اسی کا بیٹا ہوتا ہے. بسم اللہ بسم اللہ. سارے ہاتھ اٹھ. یا علی یا علی یا علی یا علی. مسلم بخش. مولا سلام جیو بیٹا سلامت رہو. مولا سلامت رہو. مولا سلامت رکھے. ہے نا توجہ ہے یا نہیں؟ مولا فرماتے ہیں تم اسی کو دلیل بنا لیتے. تندرستی کے لیے ایک بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. میں نے کہا ایک تو یہ وجہ ہے کہ تم ہو اس کے, ہمیں کوئی حضرت مریم کی عصمت پہ شک نہیں ہے. ہم مانتے ہیں پاک ہے, بطول ہے, اور بیٹا بھی اس کا پاک ہے. حضرت عیسیٰ بھی پاک ہے, نبی ہے. تو کہتے ہیں پھر وہ میرا سوال تو برقرار ہے, علی کی ماں کو کیوں بلایا گیا؟ توجہ ہے. میں نے کہا وہ ہماری وجہ سے. سر اٹھاؤ نا, سر اٹھاؤ. بڑی مولا سلامت رکھ. یا علی وزاد حق ہے نا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا وہ ہماری وجہ سے ہوئے. اللہ جانتا تھا ہمارے ارادوں کو کہ جو علی ولی اللہ پڑھ لے گا, علی چاہے کعبے کے سنٹر میں پیدا ہو,
علی کہے گا میں ولی ہوں تو شیعہ کہے گا اشہد ان علی ولی اللہ. حیدری مشکل لمبا کشاد. مولا سلام. بڑی مہربانی قبلہ, بہت مہربانی مولا, آپ کو جیو پہ سلامت رہو. ایک چھلکتی ہوئی صلوات ہدیہ کر دے محمد والے محمد والے محمد. مہربانی قبلہ سے, بہت مہربانی. مولا سلامت, مولا سلامت. جی توجہ فرمائی آپ نے, ہے نا؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ وہ عبادت نہیں کرتا, وہ کہتے نہیں عبادت گزار تھے. تو مولا فرماتے ہیں پھر عبادت جو کرنے والا اسے عبد کہتے ہیں. کیا امام کلام فرما رہے ہیں. اور قرآن میں بھی جب حضرت عیسیٰ کی اجازت ہو تو بات کر لوں, جب تشریف لے آئے حضرت عیسیٰ دنیا میں تو یہودیوں نے اعتراض کیا مریم پر کہ مریم نہ تو ایسی تھی, شاباش, نہ تیرا ماں باپ, تو نے یہ کیا کر دیا. اے زکریا کی بہن توجہ ہے, یعنی یہ بھی نسبت دے رہے ہیں کہ تیرا بھائی بھی پاک ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, تیرا باپ بھی ایسا نہیں, بغیر باپ کے بچہ تو نے جنم دیا. تو حضرت مریم نے, چونکہ حجت خدا وہ ہوتی ہے کہ جو کسی کی محتاج نہ ہو, اگرچہ وہ اس کی اپنی ماں ہی کیوں نہ ہو. تو بڑی مہربانی بات کر گیا ہوں میں, ہے نا. حجت خدا کسی کی محتاج, اپنے لیے کسی کی دلیل کی محتاج نہیں ہوتی. حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا, فاشارہ الیہ, کہا اسی سے پوچھ لو. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اسی سے پوچھ لو. ابھی 3 دن کہے حضرت عیسیٰ کہ گویا ہوئے انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا, کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, کتاب لے کے آیا ہوں, اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے, نبی بننے نہیں آیا. ہوئے بڑی مہربانی. حضرت عیسیٰ نے 3 اصول نبوت واضح کر دی ہے کہ نبی آ کر نہیں بنتا, نبی 40 سال کے بعد نہیں بنتا, بلکہ نبی بن کر آتا ہے اور خالی ہاتھ نہیں آتا. توجہ ہے, کتاب لے کر آتا ہے. تو اب کتاب ساتھ پڑی تو تھی نہیں, یعنی علم کتاب تھا. اور میرے آقا سید المرسلین کے علم پر شک کرنے والوں کہ جبریل پڑھانے آیا, ارے نوکر تو علم کتاب لے کے آئے, آقا جہاں پڑھنے آ جائے. ہاتھ اٹھا کے, ہاتھ اٹھا کے, سارے ہاتھ اٹھا کے, اللہم صلی اللہ محمد وعلی. مولا سلامت, مولا سلامت رکھے. جیو بخاری سید سلامت رہے. مولا فرماتے بولو, کہتا بولوں. مولا فرماتے بول, کہتا بولوں سرکار. مولا فرماتے بول, کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد انکا امام حق وسیع رسول اللہ. مہربانی مہربانی مہربانی. مولا سلام, مولا سلامت, مولا سلام. حیدری یا علی یا علی یا علی یا علی. یہ ہے آل محمد. ہر قدم پر جہاں کہیں بھی دین پہ حملہ ہوا, دلیل کی ضرورت ہو تو دلیل بن کر گئے, خون کی ضرورت ہو تو خون دینے خود چلے. میں جملے چند مصائب کے ضرور پڑھوں گا, مگر راجہ صاحب کے اشعار نے جب وہ پڑھ رہے تھے نا بیمار صغرا کا, تو مجھے وہ روایت یاد آ گئی کہ جب سارے چلے گئے تو ماں کی قبر پہ, دادی کی قبر پہ چراغ جلانے چلی گئی. چونکہ حسین کہہ گئے تھے صغرا دادی کی قبر پر اور میرے نانے کی قبر پہ چراغ جلا دیا کرنا.
اجرک من اللہ سوائے غم حسین مولا کوئی غم نہ دے. شرما کر نہ رویا کر، اپنی آوازوں کو کھول کے رویا کر. تیرے آنسو سنبھالنے زہرا رومال لے کے آئی ہوتی. رات گزر گئی، چراغ جلانے گئی ہے، واپس نہیں آئی. ام سلمہ ماہی بے آب کی طرح بے قرار ہے کہ سغرا چراغ جلانے گئی تھی، واپس نہیں آئی. عباس علمدار کی اماں حضرت ام البنین کو کہا، بی بی حسین کی بچی چراغ جلانے گئی ہے، واپس نہیں آئی. جب گئیں اب تھکنا اور شرمانا نہ. بی بی ام البنین اور بی بی ام سلمہ زوجہ رسول، ایک زوجہ علی. کیا دیکھا؟ دادی کی قبر پہ لیٹی ہوئی، دادی سے اپنے تئیں کلام کہہ رہی ہے دادی اب میں نے گھر کس کے لیے جانا ہے؟ میرے گھر میں نہ اکبر ہے نہ حسین. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. بی بی ام سلمہ نے اٹھا کے سر چوما، گلے سے لگایا، کہا سغرا آدھی رات ہوگی، کیا تو نے قبر پر سونا ہے؟ رو کے کہتی ہے نانی اماں ناراض نہ ہونا، اب اس گھر میں میرا رہ کیا گیا ہے، میں جہاں سے. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. بابا سفروں میں ہے. سغرا دادی نانے کی قبروں پہ چراغ جلانے کے لیے مدینے میں. چلتے چلتے فاطمہ کے لال مکہ پہنچ گیا. زیادہ رو، ہم کیوں نہ روئیں؟ جب ساری دنیا حج کے لیے جا رہی تھی نا، فاطمہ کا لال حج کو چھوڑ کے پھوپھیوں بیٹیوں بہنوں کو لے کے جنگلوں کی طرف جا رہا. اجرکم من اللہ، مولا سوائے غم حسین کوئی غم نہ دے. جب اچانک زہرا کے لال نے حضرت عباس کو دوران طواف حکم دیا، ام البنین کا لال، اور میرا شباب عباس، اور زینب کا حجاب عباس، اور کمرے بنی ہاشم عباس، اور کمر النشیر عباس جی آقا، کیا حکم ہے کہ عباس عمرے کو حج کو عمرے میں بدلو. ام البنین کا لال تھر تھر کانپنے لگا، آقا آپ امام ہیں، حج کو عمرے میں بدلو. مولا فرماتے ہاں عباس یہ حج ہمارے نصیب میں نہیں ہے. مولا کیا ہوا؟ عباس جلدی کرو، طواف مکمل کرو عمرے کی نیت سے. مولا ہوا کیا ہے؟ کہا ام البنین کا لال تیرے بھائی کے قاتل حاجیوں کے لباس میں آ گئے ہیں. یزید ملعون کی خواہش ہے کہ میرا قتل بیت اللہ میں ہو جائے، اور دور دراز سے آئے ہوئے حاجی ہوتے الزام کسی پہ لگ جائے گا، اور وہ ملعون خود کو اپنے خون سے بچانے کے لیے یہ سازش تیار کر چکا ہے. قاتل آگے. ام البنین کے لال نے کہا مولا آپ کے قاتل آگے؟ امام فرماتے ہاں. ام البنین کا لال کہتا مولا اذن مجھے دے، اجازت تو دے، سجاد میرے ساتھ ہو. مولا تیرے دشمنوں سے سورج کے غروب ہونے سے پہلے مکے کی گلیاں بھی صاف کر دے گے، تیرا کوئی دشمن باقی نہیں رہے گا. میرے مولا عباس کا سر چوم کے سینے سے لگا کے دعا دے کے کہتے عباس تیری زندگی ہو، یہ خیبر نہیں ہے، میرے مقصد لڑائی سے پورے نہیں ہو سکتے. اجرکم من اللہ، سوائے غم حسین مولا کوئی غم نہ دے. بس زیادہ زحمت نہیں دیتا.
بہت قریب آ گیا منزل کے، بدل دیا حج کو عمرے میں۔ فاطمہ کے لال نے مکے سے نکل رہے ہیں، اب لوگ دیکھ رہے ہیں کیونکہ حسین کسی اجنبی کا نام نہیں ہے، کچھ تھوڑا تعارف کرایا تھا رسول اللہ نے، کبھی جمعے کے خطبے چھوڑ کے تعارف کرایا، کبھی حالت نماز میں سجدے کی حالت میں سوار کر کے تعارف کرایا۔ اللہ کا نبی تو تعارف کراتا رہا، کبھی پشت پہ سوار کر کے مدینے کی گلیوں میں پھر کے تعارف کرایا۔ اور حسین کوئی اجنبی نہیں تھا عزادارو کہ کسی کو پتہ نہ چلتا کہ حج عمرے میں بدل کے کون جا رہا ہے، ہر کوئی جانتا تھا۔ جب میرے مولا کو جاتے دیکھتے رک جاتے، رک کے کہتے حسین حج کا موسم ہے، ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، آپ حج کو چھوڑ کے جا رہے ہو؟ فاطمہ کا لال کہتا میں حج بچانے جا رہا ہوں، تم حج کرنے جا رہے ہو، میں حج بچانے جا رہا ہوں۔ اگر میں آج حج کرتا تو حج نہ بچتا، میرا قتل ہو جاتا، دنیا کبھی رخ نہ کرتی بیت اللہ کا، لوگ کہتے وہ تو مقتل گاہ ہے۔ میں حج بچانے جا رہا ہوں، باس عزاداروں۔ چلتے چلتے عجیب روایت ہے، سنی آل مدین نے بھی قیامت صغریٰ میں لکھی، علامہ مبین فرنگی نے بھی، اور شیعہ کتب میں مقتل میں بھی ہے کہ امام نے ایک جنگل میں پڑاؤ کیا، رات ہو گئی، بچیاں بہنیں پردہ دار ساتھ ہیں، تو جنگل میں اکبر کو کہا قافلہ روکو، رک گیا، خیمے لگا دو، اور اکبر وہ جس طرف سے روشنی ہلکی سی نظر آ رہی ہے وہاں چلے جاؤ، وہاں عبداللہ نامی ایک ڈاکو ہوگا، ہائے حسین تیری غربت، ہائے حسین تیری غربت، اور میرا بیٹا اس عبداللہ کو کہنا عبداللہ تم جنگل سے چلے جاؤ، آج اس جنگل میں ہم مہمان ہیں۔ اور بیٹا اکبر اس کو کہنا کہ میرا بابا کہہ رہا تھا کہ آج اس جنگل میں ہم مہمان ہیں، اور عبداللہ ہم اکیلے نہیں ہیں، میرے بابا کے ساتھ میری پھوپھیاں بھی ہیں، میری ماں بھی ہے، میری بہنیں بھی ہیں۔ اجرکم من اللہ، مولا سوائے غم حسین کوئی غم نہ دے۔ پاک شہزادہ بابا کے حکم پر جس طرف جنگل میں روشنی آ رہی تھی اس طرف بڑھا۔ یہ عبداللہ بڑا معروف عرب کا ڈاکو تھا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے کہ اچانک علی اکبر کے چہرے کا نور چمکا، یہ اٹھ کے کھڑا ہوا، اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے یہ جو نور چمک رہا ہے یہ نور کوئی عام نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ آ رہا ہے ہماری طرف چل کے، کوئی اللہ کا فرشتہ آ رہا ہے ہماری طرف چل کے جو گھوڑے پہ سوار ہے۔ آگے بڑھا، میرے مولا علی اکبر کا نقاب چہرے پہ ہے، سامنے کھڑا ہو کے سر جھکا کے کہتا ہے آنے والے ہم تو بڑے گناہگار ہیں، میں تو گناہگار ترین شخص ڈاکو ہوں، کیا مجھے کچھ سزا دینے آیا ہے؟ رات کا وقت ہے، تو فرشتہ ہے کون ہے؟ میرے مولا نے کہا انا علی ابن الحسین۔ جب کہا انا علی ابن الحسین، شیعو عزادارو، اس کی چیخ بلند ہوئی، اپنی دستار زمین پہ پھینکے کہتا وہ حسین جس کی ماں کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا جا سکتا، وہ حسین جو سبط رسول اللہ ہے، وہ تو میرا مولا حسین ہے، وہ کیسے آگے جہاں آپ کیسے آگے؟ کہا میں ان کا بیٹا علی اکبر ہوں اور میرے بابا ساتھ ہیں، ہم نے جہاں خیمے لگا لیے ہیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ کانپ رہا ہے تھر تھر، میرے لیے کیا حکم ہے میرے مولا کا؟ مولا فرماتے تیرے لیے صرف اتنا کہا ہے میرے بابا نے کہ آج سے یہ جنگل چھوڑ دے، اس میں ہم نے رہنا ہے۔ مولا کون کون ہے ساتھ؟
کیا اجازت ہے میں تیرے بابا کی زیارت کر سکتا ہوں؟ علی اکبر نے کہا عبداللہ میرا بابا اکیلا نہیں ہے، میرے بابا کے ساتھ میری پھوپھیاں بھی ہیں، میری بہنیں بھی ہیں، میری اماں بھی ہے۔ جب بیویوں کا نام آیا یہ سر پیٹ کے کہتا اپنے ساتھیوں کو جنگل چھوڑ دو، آج کے بعد واپس منہ نہ کرنا۔ لہلا کا لال کہاں تیری بہنیں اور بیٹیاں، کہاں یہ جنگل و ویرانہ۔ عزادارو رو کے کہتا ہے شہزادہ ہوا کیا ہے؟ مدینہ اجڑ گیا ہے؟ کیا مدینے میں لٹ پڑ گئی ہے؟ کیا مکہ اجڑ گیا ہے؟ میرے پاک شہزادہ کہتے لوگ حج کر رہے، میرے بابا کے قاتل آ گئے تھے، میرے بابا نے حج کو عمرے میں بدل دیا ہے۔ جب یہ جملے کہے تو اس نے مکہ کی طرح منہ کر کے کہا اور کتنے بے غیرت ہو مسلمانوں، اور کون سا حج کر رہے ہو مسلمانوں؟ وارث بیت اللہ تو بہو بیٹیوں کو لے کر اپنی بہنیں اور بیٹیاں لے کے جنگلوں میں رول گیا ہے، اور تم حج کر رہے ہو، اور تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ عزادارو بس کہا شہزادہ اپنے بابا کو یہ کہہ دینا کہ عبداللہ کہہ رہے آج کے بعد میں تائب ہو گیا، میری توبہ کو قبول کر لے، اور اگر میری مدد کی ضرورت ہو میں نصرت کے لیے جہاں بلائے گا میں تیرے بابا کی نصرت کے لیے آ جاؤں گا۔ عزادارو رونے والوں یہ کہہ کے شہزادہ واپس آئے، جب آ کے عبداللہ کی حالت بتائی میرے مولا نے کہا عبداللہ اللہ نے تیرے گناہ معاف کر دیے، میں حسین وعدہ کرتا ہوں تو نے میری بہنوں کا شرم کیا ہے، تو نے میری بیٹیوں کا حیا کیا ہے، معاشر میں میری ماں تیری شفاعت کرے گی، میرا لالا تیرا شافی ہوگا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ